ویلکم بیک اسٹوڈنٹس ٹو مائی یوٹیوب چینل BHSS سوئی بک۔ اسٹوڈنٹس، آج جو میں آپ کے لیے پیپر لایا ہوں وہ ہے جی کے بوس کلاس 10 کا جو اردو کا ماڈل پیپر ہوتا ہے، آج ہم وہی ڈسکس کرنے والے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کیجیے گا تاکہ جو میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ہوں گی وہ آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ اس سے پہلے میں نے 4 ویڈیوز اپلوڈ کیے ہیں جے کے بوس کلاس 10 کی جو ماڈل پیپر کی سیریز ہے، اس میں نے انگلش، میتھ، سائنس اور SST کا پیپر آلریڈی اپلوڈ کیا ہے، تو آپ ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا پیٹرن کس طرح کا رہنے والا ہے۔ تو چلیے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جماعت 10 یعنی کہ 10th یعنی کہ جماعت 10ویں، پرچہ اردو، نمبرات کتنے ہیں اس میں؟ 80 ہوتے ہیں، 80 مارکس ہوتے ہیں۔ جو 20 مارکس ہوتے ہیں آپ کو 20 مارکس آپ کو جو وہ ہوتا ہے انٹرنل اسسمنٹ، وہ آپ کے اسکول والے آپ کو دیکھتے ہیں۔ تو وقت اس کا ہوتا ہے 3 آورس، یعنی کہ جو آپ کا پیپر ہوتا ہے اردو کا پیپر، آپ کو 3 گھنٹے کا سمے ہوتا ہے اس کے لیے۔ جو حصہ الف ہے اس میں آپ کو قرأت کیا ہوتا ہے؟ یہ ریڈنگ کمپریہنشن، جس طرح انگلش پیپر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈنگ کمپریہنشن ہوتا ہے، اس میں کیا ہمیں دیا ہوتا ہے؟ پیسیج دیے ہوتے ہیں، پیسیجز کو ہمیں پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ بالکل آسان ہے، یہ سیکشن بالکل آسان ہوتا ہے، آپ کو صرف اچھے سے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو کچھ لاسٹ میں کچھ کوشچنز ہوتے ہیں، ان کو یا آپ یہاں سے دیکھیے، یہاں پہ پہلی جو قرأت اس نے دی ہے، یہ جو پہلا پیسیج دیا ہے اس نے آپ کو یہ اچھے سے پڑھنا ہے۔ یہ غیر درسی عبارت ہے، یعنی کہ یہ آپ کی بک میں سے نہیں لیا گیا ہے، یہ ایسے ہی لیا گیا تاکہ آپ کی سمجھنے کی صلاحیت کو ٹیسٹ کیا جائے۔ تو ان کے جو اس کے جو مارکس ہے 5 مارکس ہیں، بالکل آسان ہے۔ آپ کو اس جو پیسیج ہے یہ آپ کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے دیکھیے 5 فل ان دی بلینکس دیے ہوئے ہیں اس نے، تو ان خالی جگہوں کو آپ کو پر کرنا ہے۔ خالی جگہ یہاں سے دیا ہے تو ان کو آپ کو پر کرنا ہے، تو بالکل 5 مارکس آسان ہے۔ دوسرا جو کوشچن ہے اس کا، سوال نمبر 2، درج ذیل شاعری عبارت کو غور سے پڑھیے اور آخر پر اس سے متعلق دیے گئے سوالات پر جواب چن لیجیے، یعنی کہ یہ ملٹیپل چوائس ٹائپ کے کوشچنز ہیں۔ نیچے سے دیکھیے، آپ کو یہ کیا کرنا ہے، آپ کو یہ بالکل اچھی طریقے سے یہ کچھ شعر دیے ہوئے ہیں اس نے، تو یہ اس کو آپ کو اچھی طریقے سے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد سمجھنا ہے، سمجھنے کے بعد جو یہاں سے اس نے 4 کوشچنز دیے ہیں، یہ ملٹیپل چوائس کے ہوں گے، ان کو پڑھ کے آپ کو آنسرز دینا ہے اس کا۔ تو اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد جو ہم کوشچن نمبر 3 والا دیکھیں گے، کوشچن نمبر 3 جو ہے درج ذیل ایک اور پیسیج ہے آپ کو، غیر درسی عبارت، یہ غیر درسی عبارت ہے آپ کو پھر سے، لیکن پہلی والی میں فل ان دی بلینکس تھی، خالی جگہ تھی، یہاں سے آپ کو کچھ کوشچنز ہیں، کوشچنز کو آنسر دینا ہے، پھر بالکل آسان ہے۔ یہ جو 15 مارکس ہیں بالکل آسان ہے، بالکل ہی آسان ہے آپ کا۔ تو پھر جو دوسرا حصہ ہے، حصہ با، تو یہ قواعدہ ہے، یہ قواعدہ ہے۔ قواعدہ کا مطلب ہوتا ہے گرامر، جس طرح انگلش میں ہمیں گرامر ہوتا ہے اسی طرح ہمیں یہ گرامر ہوتا ہے قواعدہ اردو میں۔ تو دیکھیے جو سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ کو ہدایت کے مطابق جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہاں پہ دیکھیے اس نے یہاں پہ کچھ الفاظ دیے ہیں ہمیں، الفاظوں کو ہمیں دیکھیے جملے بنانے ہیں، لیکن جملوں میں کیا کرنا ہے؟ دیکھیے یہاں پہ اس کا استاد کا جو مذکر مونث ہے یہ واضح ہونا چاہیے، کیا یہ مذکر ہے مونث ہے، ہمیں اس طرح کا سینٹنس بنانا ہے۔ اسی طرح کتاب جو ہے، کتاب جملے میں اس طرح استعمال کیجیے تاکہ واحد جمع ہونا واضح ہو جائے، یعنی کہ کیا یہ واحد ہے، کتاب واحد ہے، اگر واحد ہے تو آپ کو اسی طرح کا جملہ بنانا ہے تاکہ اس کا یہ ہمیں اس جملے میں لگنا چاہیے کہ یہ واحد ہے یا مذکر ہے یا جمع ہے، واحد یا جمع ہے، یا واحد ہے یا جمع ہے، اس کا جو مطلب ہے وہ واضح نکل جائے۔ چاند اسی طرح ہے، اسی طرح گاڑی ہے، چاند یعنی کہ مذکر مونث ہے، گاڑی واحد جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو بالکل آسان ہے۔ پھر سوال نمبر 5 جو ہے، سوال نمبر 5 یہ ہے درج ذیل حروف کی تعریف کیجیے اور مثالیں، یعنی کہ حروف جار آپ کو بتانا ہے کیا حروف ہوتا ہے اور مثالیں بھی دینی ہے۔ حروف تحسین، اس کا بھی ہمیں بتانا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے اور اس کی پھر ایگزامپلز بھی دینے ہیں۔ ہدایت کے مطابق، پھر سوال نمبر جو 6 ہے، ہدایت کے مطابق جواب لکھیے۔ یہ مسجد کافی شاندار ہے، یہ دیکھیے
آپ کو پتہ ہونا چاہیے فعل کیا ہوتا ہے. جس طرح ہم انگلش میں ورب بولتے ہیں، ورب کو اردو میں فعل بولتے ہیں. ورب کیا ہوتا ہے؟ کام. آپ کو دیکھنا ہے وہاں سے جملے دیے ہوں گے، کیا یہ فعل ہے، کیا یہ کام ہے، کچھ ایکشن ہے، کیا ایک ایکشن ظاہر کر رہا ہے، کیا فاعل ہے. فاعل ہوتا ہے سبجیکٹ، جس طرح ہوتا ہے ہمیں کام کرنے والا سبجیکٹ. ہاں، فاعل ہوتا ہے سبجیکٹ، انگلش میں جو ہم سبجیکٹ بولتے ہیں کام کرنے والا. اس میں صفت ہوتا ہے جو انگلش میں ہم ایڈجیکٹو بولتے ہیں. ایڈجیکٹو صفت، کسی کا صفت گورا کالا. تو یہ آپ کو بتانا ہے کیا صفت ہے. کیا مفعول ہوتا ہے آبجیکٹ جس پر کام ہوتا ہے. تو یہاں سے اس نے کچھ مطلب جملے دیے ہوں گے، تو آپ کو جملوں میں پھر یہ دیا ہوتا ہے کہ بتائیے یہ والا جو جملے میں یہ استعمال کیا گیا ہے، کیا یہ کیا ہے، کیا ہے فاعل ہے، کیا فعل ہے، فاعل ہے، صفت ہے یا مفعول ہے. تو آپ کو پڑھ کے جس گرامر آپ کو یہ اچھے سے پڑھنا ہے کہ کیا کیا مطلب فعل کیا ہوتا ہے، فاعل کیا ہوتا ہے، صفت کیا آپ کو پڑھائیں گے گرامر سر. تو آپ کو پھر یہ اچھی طرح جس طرح دوڑنے والا گر گیا، دوڑنے والا گر گیا. تو یہ بولا کہ آپ کو یہ دوڑنے والا جو ہے یہ کیا ہے، کیا یہ فاعل ہے، مفعول ہے، صفت ہے، فعل. تو میں نے آپ کو بتایا کہ فاعل کیا ہوتا ہے، مفعول کیا ہوتا ہے، صفت کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے. تو بالکل آسان. محمد عامر نے سیب کھایا. تو لفظ سیب کیا ہے، کیا یہ صفت ہے، کیا یہ فاعل ہے، کیا یہ مفعول یا فعل ہے. تو بالکل آسان ہے. تو اس طرح کے کوشچن آپ کو آنے والے. پھر کوشچن نمبر جو 7 ہے، 7 درج ذیل محاورات میں سے 2 کے جملے بنائے. تو محاورات ہوتے ہیں کچھ، محاورات. تو محاورات کو آپ کو یہ مطلب اس کا معنی کچھ اور ہی ہوتا ہے. محاورہ جیسے ہوتا ہے محاورہ. تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو ان کو آپ نے محاورات کو پڑھنا ہے اچھی طرح سے. آپ کو سر آپ کو پڑھائیں گے محاورات، مختلف قسم کے محاورات، پھر ان کا مطلب کیا ہوتا ہے. محاورہ ہمیں ایسے ہی سمجھ نہیں آتا ہے، محاورہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، محاورہ کا مطلب کچھ اور ہی ہوتا ہے اس طرح. لیکن یہ پڑھ کے ہی آپ کو سمجھ آئے گا. جیسے ایک نہ سننا، اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ. تو وہی آپ کو محاورات میں سے 2 جملے بنانے ہیں آپ کو، لیکن پھر مطلب بھی سمجھ آنا چاہیے ان جملوں کو. اس طرح کا آپ کو بنانا ہے کہ اس کا مطلب واضح ہو جائے. پھر سوال نمبر 8 ہے. سوال نمبر 8 کیا ہے آپ کو؟ سوال نمبر 8 ہے درج ذیل میں کسی ایک پر جملے کی ترکیبی نحوی کیجیے اور جملہ کرنا. تو ترکیبی نحوی آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ اسمیہ ہے. آپ کو پڑھائیں گے سر جو جملے ہیں ان کے 2 قسم ہوتے ہیں، اسمیہ ہوتا ہے، فعلیہ ہوتا ہے. تو پھر اس کی ترکیبی نحوی بھی الگ سے ہوتی ہے، اسمیہ کی الگ سے ہوتی ہے، فعلیہ کی الگ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ کو دیکھنا ہے. ترکیبی نحوی بھی اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، محاورات کو بھی اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. فاعل، فاعل، صفت، مفعول، یہ آپ کو پڑھنے ہیں. پھر حصہ جیم ہے. حصہ جیم میں آپ کو کیا ہے؟ حصہ جیم میں آپ کو ادب ہے. ادب کیا ہوتا ہے؟ لٹریچر. آپ کو یہاں سے دیکھیے سوال نمبر 9 درج ذیل اصناف میں سے کسی ایک اصناف پر روشنی ڈالیے. دیکھیے داستان آپ پڑھتے ہو، داستان، ڈرامہ، غزل. اس پہ آپ کو ایک پہ 5 نمبرات کا ایک اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں کہ داستان کیا ہوتی ہے، ڈرامہ کیا ہوتا ہے، غزل کیا ہوتا ہے، مرثیہ. سوال نمبر 10 جو ہے درج ذیل میں کسی ایک کا خلاصہ لکھیے. آپ کو کسی ایک پہ خلاصہ لکھنا ہے. کیا عبرت کیا ہوتی ہے؟ خوش آمد، آسمان، پھول اور لہو. تو اس پہ آپ کو ایک پہ خلاصہ کرنا ہے. درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے. یہاں سے اشعار دیے ہوئے ہیں، تو انٹرنل چوائس ہے، یا یہ والا کرنا ہے یا یہ والا کرنا ہے. پھر ان کی تشریح کرنی ہے. تشریح آپ اس طرح سے کریے گا کہ جو آپ کا جو اس شاعر نے لکھا ہوگا وہ بھی آپ مینشن کیجیے گا کس شاعر نے یہ لکھا ہے، کس شاعر نے لکھا ہے، اور پھر تشریح بھی کرنی ہے. تو اس کے بعد جو درج ذیل سوالات کے مختصر یہاں سے آپ کو کچھ سوالات ہیں. درج ذیل سوالات یہ آپ کی بک میں سے لیا گیا ہوگا. شہر عاشق، قصیدہ شہر عاشق کو کس شاعر نے شہر عاشق کیوں قرار دیا ہے، یعنی کہ کیوں اس کو شہر عاشق بولتے ہیں؟ قصیدہ شہر عاشق اس کا نام کیوں یہ رکھا گیا ہے؟ نعت کسے کہتے ہیں؟ مفلس کو ہر وقت کس چیز کی فکر رہتی ہے؟ تو یہ کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات لکھنے ہیں. 2 مارکس کے، ہر ایک سوال کے 2 مارکس ہیں. پھر سوال نمبر جو 13 ہے درج ذیل میں کسی ایک کے حالات زندگی پر نوٹ لکھیے. آپ کو حالات زندگی پر نوٹ لکھنا ہے.
میر امن ہے، نور شاہ ہے، مرزا غالب، علامہ اقبال۔ حصہ دوم پھر یعنی کہ اس پہ آپ کو نوٹ لکھنا ہے۔ حصہ دال تحریری کام، ہاں رائٹنگ سکلز جو آپ جس کو بولتے ہیں انگلش میں رائٹنگ سکلز، یہاں سے آپ کو یعنی کہ آپ کو کسی اپنے یہ والا سوال نمبر 14 ہے، اپنے کسی غیر ریاستی دوست کے نام خط۔ آپ کو یہ ضروری نہیں یہ والا آپ کو یہ چٹھی لکھنی ہوگی، لیٹر لکھنی ہوگی، کوئی بھی آپ کو ایک لیٹر کا جو فارمیٹ ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے وہ آپ کو آنا چاہیے۔ پھر جو سوال نمبر 15 ہے اس میں سے آپ کو کیا کرنا ہے، کسی عنوانات پہ آپ کو مضمون لکھنا ہے۔ یہاں سے اس نے علم بڑی دولت ہے، تندرستی ہر ہزار نعمت ہے، سائنس ایک رحمت ہے، جنگلات کے فائد۔ تو کوئی بھی آپ کو آ سکتا ہے، آپ کو پریپیئر کر کے رہنا ہے کہ ہمیں کسی ایک عنوان پہ مضمون تو لکھنا ہی لکھنا ہے۔ اور جو سوال نمبر لاسٹ والا ہے 16 والا، یہ آپ کے سوالات کا مختصر، آپ کو سوالات کے مختصر جواب لکھنے ہیں۔ ملک صادق کون تھے اور شہزادے کے ساتھ اس کا کیا رشتہ تھا؟ تو یہ کچھ سوالات ہوں گی، آپ کو ان کے جوابات لکھنے ہیں۔ تو اس طرح کا پیپر رہنے والا ہے آپ کو۔ تو اب میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ کس طرح کا پیپر آپ کو رہنے والا ہے، بالکل آسان ہے، آپ کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، محنت کرتے رہنا ہے، تو آپ اچھا پیپر کریں گے۔ تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ کس طرح کا پیٹرن رہنے والا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔